بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی سجدتین لا یسہو فیہما، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے جس میں وہ غفلت نہ کرے، بھول نہ کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالی اس بندے کے پہلے گناہ بخش دیں گے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک مختصر سی حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں نماز کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت بھی نماز مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر دل کے ساتھ میں پڑھے گا تو وہ 2 رکعت نماز کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کون سے گناہ بخشے جائیں گے وہ بات آ چکی ہے گزشتہ کے دروس میں کہ اس سے مراد ہے گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہے۔ اور اگر بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کی نیت کر کے صلاۃ التوبہ کے طور پہ پڑھتا ہے تو پھر نماز کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، مگر کبیرہ گناہ معاف ہونے کے لیے توبہ شرط ہے۔ فضائل والے اعمال میں جو اعمال کی وجہ سے گناہ بخشے جاتے ہیں وہاں عام طور سے گناہ صغیرہ ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو خیر، چھوٹے گناہ بھی کسی نیک عمل کی وجہ سے بخش دیے جائے، درا حالے کہ بندہ نے چھوٹے گناہ سے توبہ نہیں کی ہے اور اللہ بخش رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے اور اس عمل کا صدقہ اور واسطہ اور طفیل ہے کہ اللہ نے اس کی برکت سے گناہ معاف کر دیے ہیں بندے کے۔ تو 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر دل کے ساتھ میں اگر پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوسری چیز، 2 رکعت نماز، کون سی 2 رکعت نماز؟ حدیث میں سجدتین کہا گیا ہے، 2 سجدے پڑھے۔ 2 سجدے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، سجدہ کہہ کر نماز کو مراد لیا جاتا ہے، تو 2 سجدوں سے مراد ہے یہاں پر 2 رکعت نماز۔ تو کون سی 2 رکعت نماز؟ الگ سے نفل نماز 2 رکعت، یا فرض نماز فجر کی 2 رکعت، یا کوئی بھی 2 رکعت سنت مؤکدہ جو دن بھر میں پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی نماز، کوئی بھی 2 رکعت نماز۔ فجر کی فرض نماز 2 رکعت بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر دل کے ساتھ پڑھے تو گناہ معاف، یا 2 رکعت سنت مؤکدہ اگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے تو گناہ معاف۔ 2 رکعت نفل نماز، الگ سے نفل کی نیت سے خالی 2 رکعت پڑھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور مکمل خشوع و خضوع توجہ کے ساتھ میں پڑھے، دھیان کے ساتھ میں پڑھے تو گناہ معاف۔ جب 2 رکعت پر فضیلت ہے تو 3 رکعت والی نماز بھی گناہ معاف کروائے گی، 4 رکعت والی نمازیں بھی گناہ معاف کروائیں گی۔ الغرض نماز بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ میں نماز پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بہت سارے فضائل ہیں نماز کے، بہت سارے فضائل۔ فضائل اعمال کتاب میں حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے کئی سارے فضائل کو جمع کر دیا ہے۔ بہت سی صحیح حدیثوں میں ہیں، کچھ حسن درجے کی حدیثوں میں ہیں، کچھ ضعیف لیکن مقبول درجے کی حدیثوں میں ہیں۔ اس طرح کی ساری حدیثوں کے کئی سارے فضائل کو اس میں اچھی طرح جمع کیا گیا ہے۔ تو نماز کے کئی فضائل ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خشوع و خضوع دھیان سے پڑھیں گے تو بندے کے گناہ بخشے جائیں گے۔ مقصد کیا ہے حدیث کا بھائی؟ حدیث کا مقصد ہے نماز پڑھنے کی طرف توجہ دلانا اور اس بات پر آمادہ کرنا اور ابھارنا کہ جو مختصر سی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کو دھیان سے توجہ سے پڑھنے کی فکر کی جائے تاکہ شریعت کے حکم پر بھی عمل ہو اور اس کے فضائل بھی ہمیں حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، نماز میں دھیان لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے دھیان لگائیں نماز میں؟ معنی تو ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں، جو نماز میں اذکار پڑھتے ہیں ہم معنی نہیں معلوم ہے تو دھیان کیسے لگے گا؟ اس کا آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ نماز میں دھیان لگانے کے لیے جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمل ہمیں یاد ہو۔ ہم تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں، تکبیر کہتے وقت میں ہمیں یاد ہو کہ اب میں تکبیر کہہ رہا ہوں، اس ٹائم پہ دماغ میں خیال آئے۔ ہم نماز پڑھ لیتے، بے خیالی کی نماز پڑھ لیتے، تکبیر تحریمہ بھی کہہ دیے، قیام بھی کر لیے، رکوع بھی کر لیے، سب کر لیے، کرتے وقت میں یاد رہنا، خیال رہنا دماغ میں،
اب میں تکبیر تحریمہ بول رہا ہوں، اب میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں قیام کی حالت میں ہوں، میرے پیر زمین پر ہیں، پھر میں رکوع میں جاتے وقت میں رکوع میں ہوں، پھر رکوع کی تسبیح پڑھتے وقت میں رکوع کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اب ضم سورہ، پھر رکوع سے اٹھ رہا ہوں، پھر سجدہ کر رہا ہوں، مطلب ہر عمل کے وقت میں بیچ میں پڑھے جانے والے اعمال یا کیے جانے والے اعمال اٹھنے بیٹھنے کے کرتے وقت میں دماغ میں رہنا کہ میں اس عمل میں ہوں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، نگاہوں کو بھٹکنے نہ دیں۔ جب ہم کھڑے ہوں تو اپنی نگاہیں زمین کی طرف میں رکھیں، اور جب ہم رکوع کریں تو اپنی نگاہیں پیروں کی طرف میں رکھیں، اور جب ہم سجدہ کریں تو اپنی نگاہیں ناک کی طرف میں رکھیں۔ اگر کبھی نگاہیں بند بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پوری نماز آنکھ بند کر کے پڑھنے کی عادت نہیں بنانا ہے، کبھی کبھی دماغ کو جوڑنے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دوسرا کام، نگاہوں کو بھٹکنے نہ دیں۔ اگر ہم یہ دو کام کر لیں گے انشاءاللہ پہلے کی بہت ساری نمازوں کے مقابلے میں ہم دیکھیں گے کہ میرا دل نماز میں لگ گیا ہے۔ پھر ہوتے 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 شاید مرنے کے وقت میں اللہ ہمیں سچی نماز دے دیں گے، مگر کوشش بہرحال ہر نماز کے وقت میں کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، جو کچھ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں صرف ذمہ داری ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فضائل کے حصول کی طلب کے ساتھ ساتھ میں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کو مکمل دھیان اور توجہ سے پڑھنے والا بنائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب